میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بہت ہی مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے، یہاں کی عزت عارضی ہے، یہاں کی جوانی عارضی ہے، یہاں کا قیام عارضی ہے۔ اصل زندگی جو ہمیشہ کی ہے وہ مرنے کے بعد ہے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ مر کر انسان ختم نہیں ہوگا بلکہ آخرت کی زندگی کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو راستے بتائے ہیں، اور جب سے یہ دنیا بنی ہے دونوں راستوں کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک راستہ ہے جنت کا، اللہ کا راستہ ہے، نبیوں کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، جس پر چل کر انسان جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور دوسرا راستہ شیطان کا ہے، جو شیطان کے راستے پر چلے گا اس کی آخری منزل جہنم ہے، دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مستقل دو ٹھکانے بنائے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے، اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے جنت ہے، اور جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے دین سے غافل ہو کر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ جنت کی نعمتیں بھی اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اور جہنم کے عذاب اور وہاں کی تکلیفیں اور مشقتیں اور مصیبتیں بھی اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے اور دنیا میں اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارنے والوں کے لیے مرنے کے بعد جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، گناہوں سے بچنے والے لوگ، وہ جنت میں ہوں گے اور جنت کی چشموں میں ہوں گے، فی جنات وعیون۔ اور جب قیامت کے دن اللہ جل شانہ فیصلہ فرمائیں گے، اللہ جل شانہ نے ایک دن رکھا ہوا ہے جس میں اللہ حساب اور کتاب کریں گے، اور اچھے اعمال والوں کے لیے جنت، برے اعمال والوں کے لیے جہنم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، یہ سارے وہاں جمع ہوں گے، اور اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے دنیا کی زندگی کا حساب لیں گے کہ تمہیں جو زندگی دی تھی اس کو کہاں گزار کے آئے ہو۔ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدمی کی قدم کو زمین اس وقت تک نہیں چھوڑے گی
جب تک کہ اس سے 4 سوال نہ کیے جائیں۔ زندگی دی تھی 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 50 سال، 40 سال، جس کی جتنی زندگی ہے، یہ زندگی کہاں گزار کے آئے ہو، کیسے گزار کے آئے ہو، اور دوسرا سوال یہ ہوگا، اس زندگی کے اندر میں نے تمہیں جوانی دی تھی، وہ جوانی کہاں لگائی ہے؟ اللہ کی فرمانبرداری میں لگائی ہے یا اللہ کی نافرمانی میں لگائی ہے؟ جنت کمانے میں جوانی لگائی ہے یا دوزخ کمانے میں لگائی ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا؟ مال کمانے کی ذرائع اور راستے کون سے اختیار کیے تھے، حلال یا حرام؟ اور کہاں خرچ کیا تھا، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا؟ کیونکہ 2 چیزیں ہیں، مال کے اندر کمانے میں آنے کا راستہ کون سا ہے، اور جہاں خرچ کیا ہے وہ جگہ کون سی ہے، اللہ پوچھیں گے۔ اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا۔ یہ وہ سوال ہے جو قیامت میں ہر آدمی سے ہوں گے۔ ان سوالوں کی تیاری کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی دی ہے۔ زندگی یہ اللہ کی امانت ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے، چاہے وہ مال ہے، دولت ہے، اولاد ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، رشتہ دار ہے، بہن بھائی ہیں، یہ سب اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کو اللہ ہم سے واپس لیں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے دنیا میں اچھے اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور برے اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے لیے جہنم بنائی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، گناہوں سے بچنے والے لوگ، یہ جنت میں جائیں گے اور چشموں میں ہوں گے، جنت کے چشمے، دودھ، شراب، پانی اور شہد کی نہریں، اور جنت کی خوبصورت حوریں، اور جنت کے باغات، اور جنت کے کھانے، اور جنت کا خوبصورت لباس۔ جب یہ جنت میں جائیں گے، ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، تم نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا تھا، تم دنیا میں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتے تھے، اس لیے آج سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور دنیا میں جو ہے نا آدمی رہتا ہے، یہاں دل کے اندر گندگی ہوتی ہے، حسد، کینہ، بغض، نفرتیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب جنت میں جائیں گے اللہ دلوں کو بالکل صاف کر دیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اب جنت میں نفرت نہیں ہے، محبت ہی محبت ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جو دنیا میں ایمان لے کر آئے
اللہ کو راضی کیا، اللہ کے احکامات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت طریقوں پر زندگی گزاری، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جب یہ جنت کے دروازے کے قریب ہوں گے اور وہاں پہنچیں گے تو جنت کے دربان ان کو کہیں گے سلام علیکم طبتم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم بڑے خوش قسمت تھے، تم نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا تھا، تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر زندگی گزاری تھی، تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا تھا، گناہ کی آلودگیوں سے بچایا تھا، ظلم سے، زیادتی سے، حرام سے، رشوت سے، جھوٹ سے، سود سے، بہت سارے گناہ تم نے، لوگ گناہوں میں مبتلا تھے اور تم نے اپنے آپ کی حفاظت کی گناہوں سے۔ آج تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب جنت میں جائیں گے اور جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے تو پھر وہ جنت والے کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْجَنَّةَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اللہ نے جو وعدہ دنیا میں کیا تھا ہم سے کہ تم اچھے اعمال کرو، ایمان کے ساتھ زندگی گزارو اور اللہ کو راضی کر کی زندگی گزارو، گناہوں سے بچ کر کی زندگی گزارو، میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ آج اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھا دیا، ہمیں کہاں داخل کیا؟ جنت میں۔ جنت کی جوانی ہمیشہ، جنت کی صحت ہمیشہ، جنت کی زندگی ہمیشہ، جنت کی نعمتیں ہمیشہ۔ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور ساری نعمتیں ان کو مل جائیں گی، سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنے ہوئے محلات مل گئے، دودھ اور شراب اور شہد اور پانی کی نہریں مل گئیں اور جنت کی حوریں مل گئیں اور جنت کے باغات مل گئے اور جنت کے کھانے کھا رہے ہیں، اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جب ساری نعمتیں جنت کی مل گئی، آخر میں اللہ جل شانہ جنتیوں سے خطاب کریں گے، یا اہل الجنہ، اے جنت والو، ایمان والو، اللہ کو راضی کرنے والو، حل رضیتم، کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ کیا تم جنت کی نعمتوں سے خوش ہو گئے ہو؟ تو جنتی کہیں گے وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْتِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ، اے ہمارے رب، ہم کیوں تجھ سے راضی نہ ہوں، ہم کیوں خوش نہ ہوں؟ تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے الا اعطیکم افضل من ذالک، ارے جنتیوں، کیا میں تمہیں ان ساری نعمتوں سے سب سے افضل چیز عطا نہ کروں؟ تو جنتی کہیں گے کہ دودھ کی نہریں مل گئی، شراب کی نہریں مل گئی، شہد کی پانی کی نہریں مل گئی، جنت کی خونوں سے شادی ہو گئی، جنت کی سونے اور چاندی کی محلات مل گئے، جنت کی ہمیشہ کی زندگی مل گئی، ہمیشہ کی جوانی مل گئی، ہمیشہ کی صحت مل گئی، ہمیشہ کے لیے سب کچھ مل گیا۔ اے اللہ، اس سے افضل اور اس سے اعلیٰ اور اس سے اچھی چیز کون سی ہے؟ اللہ جل شانہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، ارے میرے بندو جاؤ، آج میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، دنیا کی زندگی عارضی ہے اور دنیا کی لذتیں عارضی ہیں،
اور دنیا کی خوشیاں عارضی ہیں، جس کے لیے آج ہم سب کچھ لگا رہے ہیں، تھوڑی سی لذت کے لیے، حرام نہیں، حلال نہیں، نہ حرام کی تمیز حلال کی تمیز نہیں، تھوڑی سی لذت کے لیے، تھوڑی سی زندگی کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ کل کو قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو پابندی کے ساتھ گزارے، اللہ کو راضی کر کے گزارے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے۔ اور گناہ جو ہے نا، گناہ کی لذت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن اس کا عذاب ہمیشہ۔ کہتے لذت کے لیے گناہ نہ کرو، تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑو، کیونکہ گناہ کی لذت تھوڑی ہے، لذت ختم ہو جائے گی اور اس کا عذاب آپ پر رہے گا۔ اور تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑو۔ فجر کی آذان ہوئی، سخت سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اب سوچ رہا ہے کہ وضو کروں یا سوتا رہوں، پانی ٹھنڈا ہے، تکلیف ہوگی، مشقت ہوگی، لیکن یہ مشقت ختم ہو جائے گی۔ 10 منٹ کے اندر آپ وضو سے فارغ ہو جائیں گے، لیکن جنت کی ہمیشہ نعمتیں اس پر ملیں گی۔ دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، حرام کھانے سے بچاؤ، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ دنیا میں اپنے آپ کو بدنظری سے بچاؤ، اپنی نظر کا استعمال صحیح کرو۔ اللہ کی قسم، جو دنیا میں اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا، اس کو غلط جگہوں سے بچائے گا، ان نظروں سے اور اس آنکھوں سے اللہ قیامت کے دن جنت میں اپنی ذات کا دیدار کروائیں گے۔ جو حرام کھانے سے بچے گا، اللہ اس کو جنت کی وہ کھانے کھلائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جنت والے کھائیں گے، یأکلون فیہا ویشربون، جنت کی نعمتیں کھائیں گے جنت کے دسترخوان پر۔ اور وہ نعمتیں کیسی ہیں؟ دنیا میں آدمی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو دنیا میں اچھے اعمال کے ساتھ زندگی گزاریں گے، مجھے راضی کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، ان کے لیے میں نے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کی دل پر ان نعمتوں کا خیال بھی نہیں گزرا۔ ایسی نعمتیں جو دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ اور وہ نعمتیں کچھ سالوں کے لیے نہیں ملیں گی، وہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے، ایک فرشتہ اعلان کرے گے، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، ارے جنت میں جانے والے خوش قسمت انسانوں، تم جنت میں ہمیشہ زندہ رہو گے، موت نہیں آئی۔ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ارے جنت میں جانے والوں تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، بیماری نہیں آئے گی۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ارے جنت میں جانے والوں جو جنت کی نعمتیں تمہیں ملیں گی وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے ملیں گی، کبھی تم سے ان نعمتوں کو چھینا نہیں جائے گا۔ اور چوتھا اعلان ہوگا، ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، جنت میں تمہیں جوانی ملے گی، 30 سال کی حدیث میں ہے یا 33 سال کی، یہ جوانی بھی اس پہ بڑھاپے کا زوال نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اصل نعمتیں تو یہ ہیں، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اللہ نے قرآن میں جنت کی نعمتیں بیان کی، پھر اس کے بعد فرمایا اس میں مقابلہ کرنا چاہیے۔
اس کے پاس 2 کروڑ کی گاڑی ہے، میرے پاس 3 کروڑ کی ہو، اس کی کوٹھی 2 کروڑ کی بنی ہے، میری 3 کروڑ کی بنے، اس کے پاس 10 دکانیں ہیں، میرے پاس 20 ہوں، اس کے پاس 1 کارخانہ ہے، میرے پاس 2 ہوں، اس کے جسم پر 5,000 کا سوٹ ہے تو میرے جسم پر 10,000 کا ہونا چاہیے۔ وہ ایسے ایسے کھانے کھاتا ہے، میں اس سے اچھا کھاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں مقابلے نہ کرو، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہاں جس کو تھوڑا ملا ہے اس نے بھی جانا ہے، جس کو زیادہ ملا ہے اس نے بھی جانا ہے۔ جو جھونپڑی میں رہتا ہے اس کو بھی موت آئے گی، جو محل اور کوٹھی میں رہتا ہے اس کو بھی موت آئے گی، جو بادشاہ ہے وہ بھی جائے گا اور جو غریب ہے وہ بھی جائے گا۔ جنت کی نعمتوں میں مقابلہ کرو، وہ نعمتیں کیسے ملیں گی؟ جنت میں ہمیں جنت کی حوریں کیسے ملیں گی؟ جنت میں ہمیں شراب کیسے ملیں گی؟ اور جنت میں ہمیں جنت کے بالا خانے، سونے اور چاندی کی محلات کیسے ملیں گے؟ اور جنت میں ہمیں جنت کی جوانی اور وہاں کی صحت، وہاں کی زندگی، وہاں دودھ اور شراب اور شہد اور پانی کی نہریں اور جنت کے باغات اور جنت کے کھانے ہمیں کیسے ملیں گے؟ اس میں مقابلہ کرو، اور وہ اللہ کو راضی کرنے سے ملیں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے سے ملیں گے کہ گناہ سے بچ جاؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو، اس پر ملیں گے جنت کی نعمت۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے کھائیں گے پیئیں گے، لیکن دنیا میں دیکھو کھاؤ پیو تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے، جب نکلتا ہے تو اس کی بدبو بہت سخت ہوتی ہے۔ لیکن جنت کے کھانے کیسے ہوں گے کہ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے ولا یتغوتون، پیشاب پخانہ نہیں۔ جنت میں جنتی کی جسم کی کسی حصے سے گندگی نہیں نکلے گی، پیشاب نہیں ہوگا، پھر کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ وَلَكِنْ طُعَامُهُمْ ذَلِكَ جُشَاءٌ، جب کھانا کھا جائیں گے، اور جنت میں کھانا کیسے کھائیں گے؟ یہاں 2 روٹی 4 روٹی، کوئی 10 روٹی کھائے تو اس کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے، جب جنت میں قد اتنا بڑا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام جتنا قد ملے گا، تو وہاں کھانا منوں کے حساب سے کھائیں گے، اور ایک ڈکار آئے گی، حدیث میں ہے، وہ ڈکار، دنیا میں ڈکار لو نا تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، بدبو آتی ہے منہ سے، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کے کھانے کھا کر جنتی ڈکار لے گا تو اس ڈکار سے ایسی خوشبو آئے گی جیسے مشک کی خوشبو ہوتی۔ اس لیے یہ نعمتیں ہیں میرے بھائی اور دوستوں، اور اگر دنیا میں زندگی غفلت کے ساتھ گزار دی، اللہ کو ناراض کر کی زندگی گزار دی، تو پھر میرے بھائی اور دوستوں پھر اس کے لیے جہنم ہے، اور جہنم بہت سخت جگہ ہے، اللہ کے عذاب، سانپ اور بچھو، اور پینے کے لیے جہنمیوں کا خون اور پیپ ملے گا، کھانے کے لیے کانٹے دار کھانا ملے گا جس کو کھا نہیں سکیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو یہ تھوڑی سی زندگی ہے، بس تھوڑی پابندی کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزار لیں، مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے مزے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا